اللہ نے اسی زمانے میں عرب کے دھرتی پر میرے آقا کو جب جلوہ بار فرمایا تو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ جو فصاحت میں لاجواب، بلاغت میں لاجواب، شاعری میں لاجواب، اور صرف لاجواب ہی نہیں، جب معجزہ قرآن دیا تو ساتھ میں چیلنج بھی کر دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے لوگو تم قرآن کے برابری کا دعویٰ کرتے ہو، ہم نے اپنے حبیب کو وہ معجزہ دیا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہو تو لاؤ قرآن کے مثل، ایک سورت ہی لا کے دکھا دو، ایک آیت ہی لا کے دکھا دو۔ بھلا وہ قرآن کی مثل سورت کیسے دکھا سکتے، قرآن کے جیسی کوئی سورت کیسے لا سکتے؟ امام راضی تو یہاں تک لکھتے ہیں اگر اس وقت کے عرب جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے قرآن کے جیسی کوئی ایک سورت ہی لا کے دکھا دیے ہوتے، چیلنج کا جواب دے دیے ہوتے تو نہ مارکہ احد وجود میں آتا، نہ مارکہ بدر آتا، بلکہ لڑائیوں کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ قرآن کا تو واضح چیلنج تھا کہ لوگوں اگر تم اسلام کے اوپر مقابلہ کرنے اترے ہو تو قرآن کے جیسی کوئی صورت لا کے دکھا دو۔ اللہ نے بے مثال بے مثل معجزہ قرآن اس زمانے کے لحاظ سے میرے نبی کو عطا فرمایا کہ ساروں کی زبانیں بند ہو گئی، ساروں کی شاعریوں نے قلم توڑ دیے، ساری فصاحتیں بلاغتوں کا جنازہ نکل گیا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا معجزہ دے دیا کہ اس کا کوئی جواب اس زمانے کے لوگوں کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو پیارے یہ اس دور کی قبیل سے معجزہ تھا، اس زمانے کے حساب سے، اس زمانے کے مطابق اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کا معجزہ دیا۔ اور آج کا یہ قرب قیامت کا زمانہ جب لوگوں کا ایمان متزلزل ہونے لگے، ایمان پھسلنے لگے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو آج کیونکہ زمانہ ایسا ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تکنیک کا دور ہے، آج آپ دیکھ کر ہیں ہواؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں لوگ آبادیاں بنا کر کھیتیاں کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ آج کے لوگ آسمان کی فضاؤں میں آج نہ جانے راکٹ چھوڑے جا رہے ہیں، فلائٹیں چھوڑی جاتی ہیں، لوگ تھوڑی سے وقت میں، تھوڑی سی مسافت میں کہاں سے کہاں کا سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ بڑی تکنیک کا دور تھا، یہ زمانہ بڑی ٹیکنالوجی کا دور تھا، تو اس قبیل سے میرے نبی کو وہ معجزہ دے دیا، وہ معجزہ معراج عطا کر دیا کہ سائنس کو چیلنج کر دیا گیا، تم الٹی چال بھی چل دو تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے معجزہ معراج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے تم آسمان پر کنڈیلیں ڈال دو، چاہے تم راکٹ چھوڑ دو، چاہے فلائٹ اور طیارے بنا دو، مگر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں میرے نبی کے قدم پہنچے ہو، میرے رسول نے جہاں قدم رکھا ہو۔ یہ میرے نبی کا معجزہ معراج ہے پیارے، لاجواب معجزہ ہے۔ آج کی سائنس نے، آج کی ٹیکنالوجی نے، آج کی تکنیک عجیب ترقی کر لی۔ پہلے ہم سنتے تھے، ہم کہتے تھے، ہمارے کان سنتے کہ جو تیر کمان سے چھوڑ دیا جائے واپس نہیں آتا، گولی بندوق سے داغ دی جائے واپس نہیں آتی، زبان سے بات نکل جائے واپس نہیں آتی، اور درخت سے پھل ٹوٹ جائے واپس نہیں لگتا۔ یہ ہم لوگ سنتے تھے، ہم لوگ کہتے تھے، پڑھتے تھے، مگر آج سائنس نے اس کے کچھ الٹا کر کے دکھا دیا کہ آج آپ نے کسی پر گولی فائر کر دی، آپ نے بندوق سے گولی نکال دی، بٹن دبا دیا، اس کے بعد آپ کا ہدف چینج ہو گیا، آپ کا ٹارگٹ چینج ہو گیا کہ ہمیں اس کو گولی نہیں لگانا، ہمیں اس کے اوپر گولی نہیں داغنی۔ تو سائنس نے، ٹیکنالوجی نے ایسی تکنیک ایجاد کر دی کہ آپ اس کا رخ پھیر سکتے ہو، آپ اس گولی کا رخ بدل سکتے ہو، اسے نہیں مارنا مقصود، آپ پھیر سکتے ہو۔ تو پتہ چلا لوگ بڑے عاجز ہو گئے، لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبانے لگے کہ ہم تو اب تک یہی سنتے تھے کہ گولی بندوق سے نکلنے کے بعد اس کا رخ نہیں بدلا جاتا، لیکن سائنس نے تو آج وہ کر کے دکھا دیا کہ گولی داغنے کے بعد بھی اگر ٹارگٹ چینج ہوا، اگر ہدف بدلا ہے تو رخ بدلا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کا جواب تمہارے نبی کا کون سا معجزہ دے گا؟ اب اس کا جواب آپ کے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہوگا؟ آؤ حدیث پاک کے حوالے سے میرے نبی کا معجزہ سنو۔ بدوی تھا، عربی تھا، دیہاتوں میں رہنے والا تھا، حضور کے پاس حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، مگر مجھے کوئی معجزہ دکھائیے۔ دیہات کے لوگ آڑو ہوتے تھے، دیہاتوں کے لوگوں کی عقل دیہاتی ہوتی تھی، وہ کہتا تھا مجھے ادھر ادھر کی بحثوں میں نہ الجھائیے گا، مجھے تو سیدھا کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ جس کو میں دیکھوں تو آپ پر ایمان لے آؤں۔ حضور پاک مسکراتے فرماتے بتاؤ، یہ حدیث پاک میں آج بھی میرے نبی پاک کا معجزہ موجود ہے، اور قیامت تک سائنس کو جواب دینے کے لیے، تمہاری تکنیک اور ٹیکنالوجیوں کو زیر کرنے کے لیے میرے نبی کا ہر معجزہ کہیں نہ کہیں تمہارے لیے رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ دیہاتی کہنے لگا ایمان تو لے آؤں گا مگر معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، معجزہ
दिखाओ तो ईमान ले आओ। हुजूर ने फरमाया अच्छा तू ही बता क्या मौजज़ा देखना चाहता है, कितना इख्तियार है मेरे मुस्तफ़ा को, कितना कमाल है मेरे आका करीम को। आप उससे कहते कि बता मैं मौजज़ा दिखा देता हूँ, बस उसका सवाल तो इतना ही था कि मौजज़ा दिखा दीजिए। हुजूर चाहते मौजज़ा दिखा देते, मगर इख्तियार मुस्तफ़ा मुलाजा करो। मेरे नबी ने उसी को कह दिया बता तू ही बता देखना क्या चाहता है, मौजज़ा कौन सा देखना चाहता है। ये कितना बड़ा कमाल था। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जैसे ये कहा कि बता कौन सा मौजज़ा देखना चाहता है। वो देहात का रहने वाला, खेतों ढानियों में बसने वाला, उसको एक पेड़ नजर आया, उस पेड़ पर कुछ खजूरें लटकती नजर आई। कहा ये पेड़ नजर आ रहा? हुजूर ने फरमाया हाँ नजर आ रहा है। कहा कि उससे जो टहनियों से खजूरें लगी दिख रही है? हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ। तो कहा कि बस आप उन खजूरों को अपने पास बुला लीजिए, वो खजूरें अगर आपके पास यहाँ बैठे हुए आ जाए, सिर्फ आपके कहने पर आ जाए तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई, कहा मैं कहूँ खजूरों से या तू खुद ही जाकर कह दे कि तुझे मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये कितना बड़ा कमाल था। वो देहाती उठ के गया, खड़ा हुआ और चलते उस खजूर के पेड़ के पास खड़ा हुआ और कहने लगा ए खजूरों तुम्हें मुस्तफ़ा बुला रहे। इतना कहना था, बस वो खजूरें टहनियों से टूटकर जमीन पे गिरती है और घिसट कर रसूलुल्लाह के दामन मुस्तफ़ा में आ जाती है। अल्लाहु अकबर। वो देहाती देखता है हुजूर का ये मौजज़ा, जैसे उसने देखा पुकार उठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। काम हो चुका था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पता हम खजूरों का क्या किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम चाहते तो वो खजूरें उस देहाती को दे देते, जाओ अपने कबीले में, अपने घर वालों में इसे तकसीम करना, अपनी ईमान लाने की खुशी में ये खजूरें बांट देना। हुजूर ने उस देहाती को नहीं दिया, उस नौ मुस्लिम को जो नया मुसलमान हुआ उसको नहीं दिया। हुजूर चाहते तो मजलिस जो सहाबा की लगी थी वो खजूरें वहां भी बांट देते, सहाबा जिंदगी भर फख्र करते हमने वो खजूरें खाई, मोजिज़े से आने वाली खजूरों को हमने खाया है। मगर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने वो खजूरें ना सहाबा को बीच में तकसीम किया, ना आने वाले उस देहाती को दिया, बल्कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत आज का दौर देख रही थी, आज का जमाना देख रही थी। आज के टेक्नोलॉजी के जमाने पर नबी की निगाह नबूवत थी। लोगों का दौर, इस जमाने में लोगों का ईमान जब कमजोर होने लगेगा तो कौन सा मेरा मौजज़ा होगा जो लोगों के ईमान को मजबूत करेगा, लोगों की रहनुमाई करेगा, लोगों को गाइड करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खजूरों से मुखातिब होकर कहा ए खजूरों, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया गया था वो काम हो गया है, जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ आने को कहा गया था वो काम हो चुका है। उठो जाओ और जिस पेड़ की जिन डालियों से लगी थी वहीं जाकर वापस लग जाओ। अल्लाहु अकबर। वो खजूरें जो रसूलुल्लाह के दामन में थी वहां से चलती है और उन्हीं डालियों से उसी जगह पर वापस जाकर बदस्तूर लग जाती है। मुझे बताओ आज तुम सिर्फ हदफ चेंज करने पर इतना ताज्जुब करते हो, मगर मेरे मुस्तफा के उंगली के इशारे पर तो टूटी हुई खजूरें भी वापस उसी डालियों से जाके लगी है। अल्लाहु अकबर। ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा था प्यारे। इसी तरह ये मौजज़ा मेराज है। लोग जब साइंस की इस उल्टी छाल पर, साइंस की इस परवास पर, साइंस की रोज बरोज की तरक्कियों को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि उनका ईमान मुतज़लज़ल होने लगे, उनका ईमान फिसलने लगे, तो मेरे आका का मौजज़ा मेराज याद कर ले। साइंस तुम जितनी तरक्की करो चाहे कर लो, मगर मेरे मुस्तफ़ा वहां गए हैं जहां तुम्हारा ख्वाबो ख्याल भी नहीं पहुंच सकता, जहां तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं जा सकता। ये बदअकीदा अकल के अंधे कहते बात करते। हुजूर तो हलीमा की बकरियां चलाया करते थे, हुजूर तो भूखे रहते थे, पेट पर पत्थर बांधते थे। इन जालिमों से कहो नादानो, जिस मुस्तफ़ा को तुमने सिर्फ हलीमा की बकरियों के पीछे चलते देखा, क्या मेरे मुस्तफ़ा को सिदरा पर जिब्रील से आगे जाते, मेराज पर जाते नहीं देखा? अल्लाहु अकबर। ये मेरे नबी का मौजज़ा है प्यारे, मौजज़ा मेराज है। इसलिए ये मौजज़ा मेराज हमारे ईमान को तक़वियत भी देता है। इसमें किसी तरह का गिला शिकवा मत करना। हुजूर का सफर मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से आसमान, आसमानों से फिर सिदरा, सिदरा से फिर रब ने जहां तक चाहा वहां तक मेरे मुस्तफ़ा ने ये सफर मेराज किया है। बात सुनना तवज्जो से, ये मस्जिद अक्सा हरम शरीफ से कितने फासले पर थी। हुजूर को जब मौजज़ा ये मेराज अता हुई तो अल्लाह के रसूल ने जब मक्का में ऐलान किया तो अबू जहल हड़बड़ाने लगा और उसको तो एक बात नजर आ गई। कहा कि अब तो इस्लाम को ज़ेर करने, हुजूर को बदनाम करने का एक अच्छा हथियार लग गया। वो कहने लगा लोगों, मस्जिद अक्सा क्या हमने देखा नहीं, क्या वो हमारा आना जाना नहीं होता? इन लोगों का सफर तिजारत मक्का वालों का 12 फलस्तीन हुआ करता था, आते थे जाते थे। कहा हमारा तो 12 आना जाना हुआ है, जहाँ 1 महीना
جانے میں لگتا ہے 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے. اگر کوئی چھپ کر بھی آئے تو کم سے کم اسے 2 مہینے کا وقت چاہیے. اور قرآن تو کہہ رہا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں تھوڑی سی قلیل مدت میں گئے بھی واپس بھی آ گئے. یہ بات بھلا کوئی ماننے والی ہے؟ یہ کیسے کوئی تسلیم کرے؟ وہ چلانے لگا, وہ پورے مکہ کی گلی گلی میں کہنے لگا کہ لوگوں بتاؤ یہ کوئی بات ماننے والی ہے کہ کوئی آدمی مکہ سے جائے اور فلسطین جا کر کے مسجد اقصی جا کر واپس آ جائے اور رات کو پلٹ آئے, اور رات کو بھی نہیں, رات کے تھوڑے سے قلیل سی مدت میں واپس آ جائے؟ کیا یہ بات کوئی ماننے والی ہے؟ یہ بات کرتے کرتے صدیق اکبر کے پاس پہنچا. کہنے لگا ابو بکر کیا آج کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تمہارا وہ پیغمبر, تمہارا وہ نبی جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, اب تک تو صرف زمین کی باتیں کر رہے تھے, آج آسمانوں کی باتیں کرنے لگے. وہ کہتے کیا کہا کہ وہ کہتے میں تو رات مسجد اقصی گیا, راتوں رات پلٹ آیا ہوں, اور مسجد اقصی سے آسمان سدرا پتہ نہیں کہاں گیا ہوں. کیا یہ باتیں ماننے والی ہے؟ صدیق اکبر کے ایمان کا جواب سننا پیارے. جس صدیق اکبر سے محبت کرتے ہو اس صدیق اکبر کا جواب سننا. کہا کہ بدبخت کیا بات کرتا ہے, اگر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تو اس سے بھی کوئی عجیب بات کہے تو میں ابو بکر اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں. میرے رسول نے کبھی غلط کہا ہی نہیں ہے. یہ معراج کے اس واقعے کی تصدیق صدیق اکبر کی زبان سے ہوتی ہے. سوال نہیں کھڑا کیا کیسے ہو سکتا ہے, جاؤں گا پوچھوں گا معلوم کروں گا دریافت کروں گا, کوئی بات نہیں کی. کہا میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تو آنکھ بند کر کے گواہی دیتا ہوں, رسول اللہ کہتے ہیں تو سچ کہا ہے, میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر. یہ معراج ہے. مجھے بتائیے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک, اور اس کو بھی قرآن پاک نے کیا کہا؟ یہ سیر کہا. سبحان الذی اسرا, میرے مصطفیٰ کے لیے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. آپ یاد رکھنا پڑھے لکھے طبقے کے حضرات بیٹھے ہو, سفر الگ چیز ہے, سیر الگ چیز ہے. آپ کو جے پور جانا ہوا, سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہو, آپ کا ہدف جے پور ہے, مگر آپ سیر کے لیے نکلے ہو, تفریح کے لیے نکلے ہو, گھومنے کے لیے نکلے ہو, تو آپ آہستہ آہستہ گھومتے جاؤ گے. جو چیز آپ کو پسند آئے گی آپ وہ چیزیں دیکھتے چلے جاؤ گے, نظارہ کرتے چلے جاؤ گے. یعنی سیر میں آپ کو جہاں 1 دن لگنا تھا ہو سکتا ہے 3 دن لگ جائے, کیونکہ وہاں مقصد سیر کرنا ہے, وہاں مقصد آپ کی تفریح کرنا ہے. اور جب آپ کا سفر مقصود ہے, آپ کو کہیں بھی جانا ہے, اب آپ کی نظر ادھر ادھر کے نظاروں پہ نہیں ہوتی, آپ کی نظر منزل پہ ہوتی ہے, آپ کی نظر ٹارگیٹ پہ ہوتی ہے, آپ کی نظر ہدف پہ ہوتی ہے. مجھے وہاں پہنچنا ہے, راستے میں کیا منظر آ رہے ہیں, راستے میں کیا نظارے آتے ہیں, آپ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا, آپ سیدھے اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں. تو یہ سفر الگ ہوتا ہے, سیر الگ ہوتی ہے. معراج کا یہ سفر نہیں, اللہ نے معراج کی رسول اللہ کے لیے فرمائے سیر ہے. یاد رکھنا سیر میں ٹائم لگتا ہے, سیر کرنے میں وقت لگتا ہے, سفر کے بالمقابل سیر میں تھوڑا وقت لگا کرتا ہے. اور رسول اللہ کا یہ معراج کا سفر اتنے کم مدت میں بھی ہوا, پھر بھی یہ سفر نہیں یہ سیر ہے. اور رسول اللہ کی سیر کا یہ عالم ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ مسجد حرم سے نکلے اور واپس آئے اور جنت بھی جائیں, دوزخ بھی دیکھیں, اللہ کے قرب خاص میں بھی حاضری دیکھ کر آئے اور واپس آئے, تو جنزیر بھی ہلتی رہے, بستر بھی گرم رہے, اتنی برق رفتاری کے ساتھ, اتنی سرعت کے ساتھ میرے مصطفیٰ جا کر واپس آ جائے, تب بھی اسے قرآن سیر کہہ رہا ہو. تو بتاؤ میرے نبی کے غلاموں, رسول اللہ کا کوئی غلام حضور کو اگر مدد کے لیے پکارتا ہے تو پھر حضور سیر کرتے نہیں, میرے آقا سفر کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے ہو, جو نبی کی سیر کو نہ سمجھ سکے بھلا وہ نبی کا سفر کیا سمجھ سکتے ہیں. اس لیے پیارے یہ رسول اللہ کا بڑا معجزہ ہے, معجزہ معراج ہے. یہاں سے مسجد اقصی جو 2 مہینوں کا سفر قرآن کہتا ہے, یہ تو تھوڑے سے مدت میں, رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے حبیب کو اس کی سیر کرا دی. مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کا سفر, آسمانوں سے پھر سدرا کا سفر, سدرا سے پھر رب نے جہاں تک چاہا وہاں تک کا سفر. یہ معراج کا کمال اللہ نے اپنے حبیب کو جو عطا کیا بڑا معجزہ ہے پیارے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات کو اللہ نے اپنے حبیب کو ماتھے کی آنکھوں سے اپنا مقدس دیدار سے شرف کیا ہے. اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے. اس لیے پیارے ہم سنیوں کا عقیدہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے, ہم سنیوں کا وہی عقیدہ ہے جو اللہ والوں کا عقیدہ ہے. اس لیے زمانہ بدلتے رہے گا, کروٹیں تبدیل ہوتی رہے گی, مگر پیارے حضور کے ہر معجزے پر, حضور کے ہر کمال پر وہ ایمان مضبوط رکھنا, اسی کا نام ایمان ہے. اس لیے وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں کہ میں اس موضوع کو تفصیل سے پھیلا کر بیان کر سکوں, وقت میں اتنی گنجائش نہیں پیارے. اس لیے نہیں چند باتوں کے ساتھ تاکہ آپ کے ایمان کو تازگی نصیب ہو, حضور
हुजूर से आपको कुर्ब मिले, रसूलुल्लाह की मोहब्बतों से दिल शरशार हो जाए और मेराज नबवी के ऊपर हमारा ईमान मजबूत और ताकतवर हो जाए।